سوال ہے دوزخ کے دروازے کس دن کھولے گئے؟ جواب ہے دوزخ کے دروازے منگل کے دن کھولے گئے۔ سوال، دوزخ میں سب سے ہلکا عذاب کون سا دیا جائے گا یعنی ہوگا؟ جواب ہے دوزخ کا سب سے ہلکا عذاب آگ کی جوتیاں ہیں۔ سوال ہے دین اسلام کو پرانے دور میں کس نام سے پکارا جاتا تھا؟ جواب ہے دین ابراہیمی۔ سوال ہے رحمت کا شہر کس شہر کو کہا گیا ہے؟ جواب ہے مکہ مکرمہ۔ سوال ہے روح جسم سے کتنے سال پہلے پیدا کی گئی تھی؟ جواب ہے 2000 سال۔ سوال، روزے کی حالت میں اگر کسی کو تکلیف دی تو کیا ہوگا؟ جواب ہے مکروہ ہو جائے گا۔ سوال ہے زکوٰۃ مسلمان پر کب فرض کی گئی؟ جواب ہے 2 ہجری میں۔ سوال ہے زمانہ قدیم میں جمعرات کے دن کا کیا نام تھا؟ سوال ہے زمین و آسمان کی تخلیق 6 دنوں میں کی گئی، اس کا ثبوت قرآن مجید میں کہاں دیا گیا ہے؟ جواب ہے سورہ یونس کی آیت نمبر 3۔ سوال ہے سپارہ کس زبان کا لفظ ہے؟ جواب ہے فارسی۔ سوال، سعودیہ عرب میں کتنے دریا بہتے ہیں؟ جواب ہے کوئی بھی نہیں۔ سوال، سندھ مدرسۃ الاسلام کا قیام کب عمل میں آیا؟ جواب ہے ستمبر 1885 کو۔ سوال ہے سورہ نور کس مشہور غزوہ کے بعد نازل ہوئی؟ جواب ہے غزوہ احزاب کے بعد۔ سوال ہے سورہ یونس اور سورہ فاطر کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خاص بات کہی؟ جواب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 صورتوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ مجھے اللہ تعالیٰ نے زبور کے بدلے میں دی ہے۔ سوال ہے شب خلفاء سے کیا مراد ہے؟ جواب ہے وہ رات جس میں امین الرشید فوت ہوا، ہارون رشید خلیفہ بنا اور مامون پیدا ہوا، شب خلفاء کہلاتی ہے۔ سوال ہے شراب نوشی پر سب سے پہلے سزا کا حکم کس نے جاری کیا؟ جواب ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کس ساتھی کو اسد اللہ کے لقب سے نوازا گیا؟ جواب ہے حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کو۔
سوال: آپ کو معلوم ہے کہ حضرت شیث علیہ السلام کی ولادت قتل حابیل کے کتنا عرصہ بعد ہوئی؟ جواب: حضرت شیث علیہ السلام کی ولادت قتل حابیل کے 5 سال بعد ہوئی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ پاک کے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام کا اصل نام کیا تھا؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کا اصل نام اسرائیل تھا، جس کے معنی عبداللہ ہے۔ سوال ہے: اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا وہ کون سا جاندار ہے جو بازوؤں سے اڑتا ہے؟ جواب ہے چمگادڑ وہ پرندہ ہے جو اپنے بازوؤں سے اڑتا ہے۔ سوال ہے: اللہ تعالیٰ کے کس پیغمبر کے جسم کو دوبارہ قبر سے نکالا گیا؟ جواب ہے طوفان نوح کے موقع پر حضرت نوح علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کو ان کی قبر سے نکالا تھا۔ سوال: کیا آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کس نبی نے سب سے پہلے سلا ہوا کپڑا پہنا؟ جواب ہے حضرت ادریس علیہ السلام نے سب سے پہلے سلا ہوا کپڑا پہنا۔ سوال: اللہ تعالیٰ نے سب سے آخر میں اپنے کس نبی کو دنیا میں بھیجا؟ جواب: سب سے آخر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا۔ سوال: اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی تخلیق کس دن کی تھی؟ جواب ہے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو منگل کے دن پیدا فرمایا تھا۔ سوال ہے اللہ تعالیٰ نے کتنی امتوں کو پیدا فرمایا؟ جواب ہے 1000۔ سوال: اللہ تعالیٰ نے کس فرشتے کو مخلوق کی روزی پہنچانے اور بارش کا انتظام کرنے پر مامور فرمایا؟ جواب ہے حضرت میکائیل علیہ السلام۔ سوال ہے اللہ تعالیٰ نے کس گناہ کو عظیم ظلم قرار دیا ہے؟ جواب ہے شرک کو۔ اللہ کی بنائی کون سی مخلوق معصوم کہلاتی ہے؟ جواب ہے فرشتے۔ سوال ہے ایک قیدی سے کہا جاتا ہے جھوٹ بولو گے تو پھانسی دے دیں گے، اگر سچ بولو گے تو گولی مار دیں گے، اب قیدی کیا بولے کہ اس کی جان بچ جائے؟ جواب ہے مجھے پھانسی دے دو گے۔ سوال: ایمان کی کتنی شاخیں ہیں؟ جواب ہے 60۔ سوال: بچے کی پرورش پر کس کا حق ہے؟ جواب ہے ماں کا۔ سوال ہے برے جنات کو کیا کہا جاتا ہے؟ جواب ہے شیاطین۔ بیت المقدس کی بنیاد کس نے رکھی تھی؟ جواب ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے۔
سوال ہے پاکستان کی قومی مسجد کون سی ہے؟ جواب ہے فیصل مسجد۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ پیغمبروں میں سب سے آخر میں جنت میں کون داخل ہوں گے؟ جواب ہے حضرت سلیمان علیہ السلام آخر میں داخل ہوں گے۔ سوال ہے ترجمان القرآن کس صحابی کا لقب ہے؟ جواب ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ سوال ہے تمام پیغمبروں میں سب سے زیادہ عمر کس پیغمبر نے پائی؟ جواب ہے حضرت نوح علیہ السلام نے۔ سوال ہے توابین کا فرقہ کب وجود میں آیا؟ جواب ہے واقعہ کربلا کے بعد۔ سوال ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں ڈالا تو اس وقت آپ کی عمر کتنی تھی؟ جواب ہے 16 سال اور بعض نے 26 سال بھی کہا ہے۔ سوال ہے جب حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر کیا تھی؟ جواب ہے 86 سال تھی۔ سوال جب کوئی بھی جانور بولتا ہے تو وہ اکثر و بیشتر کیا کہتا ہے؟ جواب جب بھی کوئی جانور بولتا ہے تو اکثر اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتا ہے۔ سوال جس وادی میں اصحاب کہف ہیں اس وادی کا کیا نام ہے؟ جواب جس وادی میں اصحاب کہف موجود ہیں اس کا نام رقیم ہے۔ سوال ہے جس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی پیش کی گئی اس وقت آپ کی عمر مبارک کتنی تھی؟ جواب ہے 7 سال تھی۔ سوال جسم کی زکوٰۃ کسے کہتے ہیں؟ جواب ہے روزے کو۔ سوال جمعے کے دن دوسری اذان کس لیے دی جاتی ہے؟ جواب ہے خطبہ پڑھنے کے لیے۔ سوال جنات کتنی قسم کے ہوتے ہیں؟ جواب ہے 3 قسم کے۔ سوال ہے جنازے کو کاندھا دینا کیسا ہے؟ جواب ہے عبادت ہے۔ سوال ہے جنت اور جہنم میں پہلے کون پیدا ہوا تھا؟ جواب ہے جنت۔ سوال جنت کے داروغہ کا نام کیا ہے؟ جواب ہے رضوان۔ سوال ہے جنسی جذبان کو کمزور کرنے میں کون سی چیز مدد دیتی ہے؟ جواب ہے کثرت عبادت۔ جواب ہے جنگ موتا کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سے رنگ کا جھنڈا بنایا؟
जवाब है सफेद रंग का। सवाल है जहन्नुम के 7 दरवाजे हैं, कुरान मजीद में ये कहाँ कहा गया है? सवाल है जहन्नमी लोगों को जहन्नुम में किस वक्त डाला जाएगा? जवाब है दोपहर। सवाल, झूठ की बदबू से फरिश्ता कितना दूर हो जाता है? जवाब है 1 मील। सवाल है जो जहन्नमी होंगे उनको किस वक्त जहन्नुम में डाला जाएगा? जवाब है दोपहर के वक्त जहन्नुम में डाला जाएगा। सवाल है जो फरिश्ते अर्श का तवाफ करते हैं उनको क्या कहते हैं? जवाब है अर्श के तवाफ करने वाले फरिश्तों को कर रूबी कहते हैं। सवाल, हदीस पाक में फर्ज नमाज के बाद सबसे अफजल नमाज किसे कहा गया है? जवाब है हदीस पाक में फर्ज नमाज के बाद रात की नमाज को सबसे अफजल कहा गया है। सवाल है हदीस के मुताबिक अक्लमंद और बेवकूफ की क्या पहचान है? जवाब है अक्लमंद वो है जो अपने नफ्स को अल्लाह की मर्जी के मुताबिक चलाए, जबकि नफ्स को अपनी ख्वाहिशात पर चलाने वाला बेवकूफ है। सवाल, हदीस मुबारका में जन्नत के फूल किसे कहा गया है? जवाब, बच्चों को। सवाल है हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ताल्लुक किस नस्ल से था? जवाब है शामी नस्ल से। सवाल है हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान पाक की कितनी आयत में है? जवाब है 63 आयत में। सवाल है हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कितनी औरतों से शादी की? जवाब है 3 औरतों से। सवाल, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो की खिलाफत का दौरानिया कितना था? जवाब है 2 साल 3 महीने 11 दिन। हजरत अबू ज़र रजी अल्लाह ताला अन्हो ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अंबिया कराम की तादाद कितनी है? हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अंबिया कराम की तादाद 1,24,000 थी। हजरत अबू ज़र रजी अल्लाह ताला अन्हो ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कौन सी हिजरत अफजल है? जवाब है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो हिजरत अफजल है जिसने बदी को तर्क कर दिया। सवाल है हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को इदरीस कहने की वजह क्या है? जवाब है क्योंकि आपने सबसे पहले किताब का दर्स दिया इसलिए। सवाल है हजरत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम की मुलाकात किस मकाम पर हुई?
جواب ہے مقام عرفات پر۔ سوال، حضرت آدم علیہ السلام کا قد مبارک کتنا تھا؟ جواب ہے 60 ہاتھ۔ سوال ہے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر کون لایا تھا؟ جواب ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ سوال، حضرت آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے کس نے سجدہ کیا تھا؟ جواب ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے۔ سوال ہے حضرت آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے کا کیا نام تھا؟ جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے کا نام قابیل تھا۔ سوال، حضرت آدم علیہ السلام کے منہ سے سب سے پہلا کلمہ کیا نکلا؟ جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام کے منہ سے الحمدللہ رب العالمین نکلا۔ سوال ہے حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت حوا علیہ السلام کتنا عرصہ دنیا میں رہی؟ جواب ہے 60 سال اس دنیا میں رہیں۔ سوال، حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے کس کی روٹی بنائی؟ جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام نے گندم کاٹنے کے بعد اس کی روٹی بنائی۔ سوال، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے درمیان کیا تعلق تھا؟ جواب ہے بھائی کا۔ سوال ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے گھوڑے کا نام کیا تھا؟ جواب ہے ذوالجناح۔ سوال ہے حضرت اماں حوا علیہ السلام کے کتنے بچے پیدا ہوئے؟ جواب ہے 40 بچے۔ سوال ہے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم شمود پر کون سا عذاب نازل ہوا؟ جواب ہے بادل کڑکنے کی گرجدار آواز کا عذاب۔ سوال ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو کس نے شہید کیا؟ جواب ہے سعدان بن عمران نے۔ سوال، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گزر اوقات کیسے کرتے تھے؟ جواب ہے دہاڑی پر کام کر کے۔ سوال، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والا کھانا کتنے لوگ کھاتے تھے؟ جواب ہے 4000 لوگ۔ سوال، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہاں نازل ہوں گے؟ جواب ہے دمشق۔ سوال ہے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو تباہ کرنے کتنے فرشتے آئے تھے؟ جواب ہے 18۔ سوال ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم
اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح کس نے پڑھایا؟ جواب ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کس عمر میں نبوت عطا ہوئی؟ جواب ہے 40 سال کی عمر میں۔ سوال ہے: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کون سی عورت کانٹے بچھاتی تھی؟ جواب ہے ابو لہب کی بیوی ام جمیل کانٹے بچھاتی تھی۔ سوال ہے: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بیٹیاں تھیں؟ جواب ہے 4 بیٹیاں۔ سوال ہے: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار کس صحابی کو دی تھی؟ جواب ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ سوال ہے: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام کے کتنے سال بعد پیدا ہوئے تھے؟ جواب ہے 6155 سال۔ حضرت نوح علیہ السلام کے کتنے بیٹے تھے؟ جواب ہے 4 بیٹے۔ سوال ہے: حضرت یعقوب علیہ السلام کے والد محترم کا کیا نام تھا؟ جواب ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کے والد کا نام حضرت اسحاق علیہ السلام تھا۔ سوال ہے: حضرت یوسف علیہ السلام کتنے سال جیل میں رہے تھے؟ جواب ہے 12 سال۔ سوال: حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ محترمہ کا کیا نام تھا؟ جواب ہے راحیل بنت لابان۔ سوال ہے: حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں کتنی صورتوں میں آیا ہے؟ جواب ہے حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں 6 بار آیا ہے۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں کس دروازے سے داخل ہوں گے؟ جواب ہے باب الرحمہ اور باب التوبہ سے داخل ہوں گے۔ سوال: کیا آپ کو معلوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کتنے کھچر تھے؟ جواب: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 5 کھچر تھے۔ سوال ہے: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار کس کو دی تھی؟ جواب ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ سوال ہے: حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کس نے جادو کیا تھا؟ جواب ہے لبید بن عاصم۔ سوال ہے: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد قرآن مجید میں کتنی جگہ پر آیا ہے؟ جواب ہے 1 جگہ پر آیا ہے۔
سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پینے کی چیزوں میں کیسی چیزیں زیادہ مرغوب تھی؟ جواب ہے میٹھی اور ٹھنڈی۔ سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی کیا کیفیت تھی؟ جواب ہے سفیدی میں سرخ ڈورے تھے۔ سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو پیالہ تھا اس کا کیا نام تھا؟ جواب ہے ریان۔ سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مردوں کو غسل کون دیتا تھا؟ جواب ہے حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی سب سے افضل آیت کس کو کہا ہے؟ جواب ہے آیت الکرسی کو۔ سوال ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس عمل کے متعلق فرمایا ہے کہ اس کے کرنے سے مسلمان زنا جیسے گناہ کبیرہ سے بچ جاتا ہے؟ جواب ہے نکاح۔ سوال ہے خاتم المہاجرین کس کا لقب ہے اور کس نے لقب دیا؟ جواب ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم خاتم المہاجرین ہو اور میں خاتم النبیین۔ خانہ کعبہ کی اونچائی کتنے میٹر ہے؟ جواب ہے 15 میٹر۔ سوال خانہ کعبہ میں سب سے پہلی اذان کون سی دی گئی تھی؟ جواب ہے خانہ کعبہ میں سب سے پہلی اذان اذان ظہر دی گئی تھی۔ سوال خطبہ کے دوران کھانا پینا اور بات چیت کرنے کا کیا حکم ہے؟ جواب خطبے کے دوران کھانا پینا، بات کرنا، سبحان اللہ کہنا، سلام کا جواب دینا یا نیکی کی بات بتانا حرام ہے۔ سوال 10 لاکھ گناہ گاروں کی مغفرت کس دن ہوتی ہے؟ جواب ہے رمضان کے دن۔ سوال دوزخ کے اس جیل خانے کا نام کیا ہے جس میں متکبروں کو ڈالا جائے گا؟ جواب دوزخ کے اس جیل خانے کا نام بولس ہے اور اس میں متکبر یعنی غرور کرنے والوں کو ڈالا جائے گا۔